ہوا، قریب ہوگا، فرمائیں گے اور قریب آ، اور قریب ہوگا، بہت قریب کریں گے، قریب آ جا، قریب آ جا، قریب آ جا۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنا ہاتھ اس کے اوپر رکھ دیں گے۔ کیا اس وقت حالت ہوگی نہیں معلوم۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیرا اعمال نامہ سامنے آیا، اس میں اچھائیاں ہیں جو تجھے جنت کا مستحق بنا رہی ہیں، لیکن دیکھ تیرے اعمال نامے میں کچھ چیزیں نہیں آئی ہیں جس کو میں جانتا ہوں۔ تو نے دنیا میں رہ کر کے یہ خیال کیا تھا، یہ تیرے دل میں خواہش پیدا ہوئی تھی، تو نے یہ پلان بنایا تھا، تو نے کیا نہیں مگر تو نے کیا تھا، تیرے دل نے یہ سب حرکتیں کی تھی۔ تو دل بھی تو ایک چیز ہے، لہذا اس کا بھی تو ہم کو اس کا امتحان لینا ہے، اس کا ٹیسٹ ہے۔ اس واسطے تو بتا ان باتوں کے بارے میں تیرا جواب کیا ہے؟ کیا تو نے سوچا تھا کہ نہیں سوچا تھا؟ تو نے یہ ارادے کیے تھے کہ نہیں کیے تھے؟ اب یہ کانپنے لگے گا کہ میں سمجھا تھا کہ میں نجات پا گیا، لیکن یہ تو میری پکڑ ہو رہی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھ میں نے دنیا میں بھی پردہ ڈالا ان برائیوں کے اوپر، میں یہاں بھی پردہ ڈالتا ہوں اور میں نہیں اس کو یہاں ظاہر کروں، جا تو جنت میں جا۔ یہ ہے وہ رسوا نہ ہونا کہ رسوائی کا موقع آ گیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے رسوائی سے بچا لیا اس ایمان والے کو۔ والذین آمنوا معہ، فرمایا نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور ایمان جو ہے وہ ان کے آگے چلے گا، ان کے دائیں اور بائیں چلے گا۔ نور کیا ہے؟ اس کے لیے روایتیں ہیں۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ دمشق میں ایک جنازے میں شریک ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے ایک تعزیتی تقریر کی، اور اس تعزیتی تقریر میں انہوں نے عذاب قبر اور عذاب حشر اور قیامت میں کیا کچھ ہوگا وہ پورا نقشہ ایک بڑے معزز صحابی نے وہ لوگوں کے سامنے وہ نقشہ کھینچ دیا۔ ان میں انہوں نے یہ ذکر کیا کہ قیامت میں کئی مرحلے ہوں گے۔ ایک مرحلہ ہوگا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، کچھ چہرے روشن ہوں گے۔ پھر ایک مرحلہ آئے گا کہ تاریکی چھا جائے گی، اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، کچھ سجھائی نہیں دے گا، چلیں تو کدھر کو جائیں، کچھ کریں تو کیا کریں، کسی کو دیکھیں تو کس طرح دیکھیں، اندھیرا بالکل۔ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی ایک نور عطا فرمائیں گے مؤمنین کو، اور اس نور جو ہے وہ عجیب طرح کا ہوگا۔ نور میں کمی اور زیادتی بھی ہوگی، یعنی یہ کسی کا نور کم کسی کا زیادہ۔ فرمایا کہ وہ نور جو ہے بعض کا تو ہوگا ایسا کہ جیسے وہ زمین سے لے کر اور میلوں تک چلا جا رہا ہے، بعض کا اس سے کم ہوگا، بعض کا کچھ کم ہوگا۔ اور فرمایا کہ کم سے کم جس کا نور ہوگا وہ ایسا ہوگا جیسے انگوٹھا روشن ہو جائے، خالی یہ انگوٹھا، اتنا کم سے کم نور ہوگا۔ پھر یہ نور دنیا کے نور کی طرح نہیں کہ صاحب یہ لائٹ جلا دی اور ہم کو بھی اس سے روشنی مل رہی ہے، دوسروں کو بھی مل رہی، جس کا دل چاہے اس روشنی سے فائدہ اٹھا لے۔ وہ نور ایسا نہیں ہوگا کہ صاحب جس کو دیا گیا ہے اس کا فائدہ دوسرے کا بھی ہو جائے، بلکہ وہ نور ہوگا جیسے آنکھ کا نور ہے، میری آنکھ کا نور مجھے فائدہ پہنچا رہا ہے، آپ کو نہیں، اور آپ کے آنکھ کا نور آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے، مجھے نہیں۔ جس کو نور دیا گیا وہ نور اسی کو فائدہ پہنچائے گا، اور کہا جائے گا اب تمہیں روشنی مل گئی ہے، اب چلو پل سراج سے گزرو، اس لیے کہ ہر ایک کو اس سے گزرنا ہے۔ اب کافر تو کیسے چلیں؟ ان کو کہا جا رہا ہے چلو، مگر اندھیرا ہے، وہ تو اس حالت میں ان کو چلنے پر مجبور کیا جائے گا۔ اہل ایمان کو نور مل چکا ہے، وہ اس روشنی میں چلیں گے۔ جب آگے بڑھیں گے اور پل صراط کے پاس پہنچیں گے تو منافقین جو ہیں وہ ان کو نور ملا ہوگا جیسا بھی ملا ہوگا، ٹھیک جس وقت پل صراط سامنے آ جائے گی کہ جہاں روشنی کی زیادہ ضرورت ہے چلنے کے لیے، منافقین سے نور چھین لیا جائے گا، ختم۔ اس کے معنی یہ تھے کہ تم نے بھی دنیا میں دھوکہ دیا تھا، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں،
حالانکہ یہ کسی کو نہیں دھوکہ دے رہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو دنیا میں انہوں نے دھوکہ دیا کہ ہم تو مومن ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، اور مسلمانوں میں رہتے تھے، مسلمان ظاہر کرتے تھے۔ اللہ میاں نے ان کے ساتھ ویسے معاملہ کیا، ٹھیک ہے مومنین کو جہاں نور مل رہا تم کو بھی نور دیتے ہیں، لیکن جہاں نور کی ضرورت پڑے گی اصل وہاں مومنین کے پاس رہ جائے گا، تمہارا غائب ہو جائے گا۔ اس وقت وہ پکاریں گے منافقین کہ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، سورہ الحدید میں فرمایا۔ اس وقت منافق مرد اور منافق عورتیں پکار کر مومنین سے کہیں گی امی ہمارا بھی تو ذرا خیال کر لو، کچھ ہم تمہاری روشنی سے فائدہ اٹھا لیں۔ نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہا جائے گا یہاں کیوں پوچھ رہے ہو، وہیں واپس جاؤ جہاں ہمیں اور تم سب کو نور ملا تھا، وہیں جاؤ لوٹو، وہاں سے ملے گا نور۔ وہ ادھر جائیں گے، بیچ میں ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب، دیوار حائل کر دی جائے گی۔ اب لوٹ کے بھی اگر آنا چاہیں تو اب آ نہیں سکتے، ادھر عذاب ہے اور ادھر جو ہے وہ رحمتی رحمت ہے۔ جس وقت یہ نور منافقین سے لے لیا جائے گا اس وقت مومنین کو خطرہ ہوگا۔ کہیں کا خطرہ؟ کہیں ہم سے بھی نہ لے لیا جائے یہ نور، اس کا یہاں ذکر ہے۔ فرمایا نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور چلے گا ان کے سامنے اور ان کے دائیں۔ اس وقت کہیں گے یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، کہیں گے خداوندہ ہمارے لیے ہمارا نور جو ہے وہ پورا رکھیے، کہیں ہم سے نہ لے لیجئے، وہ نامکمل نہ ہو جائے جس طرح سے ان منافقین سے لے لیا گیا۔ واغفر لنا، اور اگر ہم سے کچھ خطائیں ہو چکی ہیں جس کی نتیجہ یہ ہو کہ ہم سے نور لے لی جائے، خداوندہ ان کو بخش دیجئے اور ہمارا نور پورا ہو جائے۔ انک علی کل شیء قدیر، بلا شبہ آپ تو ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، اگر آپ معاف فرمانا چاہیں کون ہے طاقت جو آپ کو روک دے، اس لیے آپ قادر مطلق ہیں تو ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے۔ مفسرین یہاں خاص طور پر تفسیر مظہری میں کچھ کام ایسے لکھے ہیں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اوقات میں ان کاموں کو ذریعہ بتلایا ہے قیامت میں نور کے ملنے کا۔ ویسے تو اصل وہ نور ایمان ہے، جس کا جتنا ایمان ہوگا اتنا نور اس کو مل جائے گا، مگر کون سے کام ایسے ہیں کہ جس سے وہ نور میں اضافہ ہو، یعنی ایمان کو طاقت پہنچے اور وہاں وہ نور کی شکل بنے۔ ایک موقع پر نبی کریم، ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری سنا دو، قیامت کے دن مکمل نور کی اس آدمی کو جو رات کی اندھیریوں میں مسجد کی طرف جاتا ہو۔ ظاہر ہے کہ جو اندھیریوں میں جا رہا ہے تو وہ اجالے میں کیوں نہیں جائے گا، جو رات کو جاتا ہے وہ دن میں کیوں نہیں جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ مسجد کی طرف جو شخص نماز کے لیے جاتا ہے 5 وقت، اس کو مکمل نور کی خوشخبری سنا دو، اس کو نور ملے گا۔ اس سے ملتی جلتی ایک اور بات ایک اور روایت میں ہے، آپ نے فرمایا کہ من حافظ علی الصلوات فلہ نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامہ، فرمایا کہ جس نے 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کی، ان کی محافظت کی، فرمایا کہ اس کے لیے یہ حفاظت کا اہتمام کرنا اور یہ کوشش اور یہ جد و جہد قیامت میں نور ہوگا، دلیل بنے گی اور نجات کا ذریعہ ہوگا۔ فرمایا ومن لم یحافظ، اور جس نے نمازوں کا اہتمام نہیں کیا، اس کی حفاظت نہیں کی، فرمایا لم یکن لہ نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامہ ویکون مع قارون وہامان وفرعون ویحشر یوم القیامہ مع قارون وہامان وفرعون۔ فرمایا جس نے نمازوں کی محافظت نہیں کی، ان کی پابندی نہیں کی، نہ اس کے لیے نور ہوگا، نہ برہان ہوگا، نہ نجات ہوگی، اور قیامت کے دن اس کا حشر کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ فرمایا قارون، حامان اور فرعون کے ساتھ ہوگا۔ ظاہر ہے کہ نماز کا مسئلہ مسلمان سے ہے، کافر سے تھوڑی، لیکن ایک مسلمان جو مسلمان کہلاتا ہے نمازوں کا وہ اہتمام نہیں کرتا، پابندی نہیں کرتا، اس کے لیے یہ آپ نے فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ نمازوں کا اہتمام نور کا ذریعہ ہے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے حج کیا یا عمرہ کیا اور اس سے فارغ ہونے کے بعد جب وہ بال کٹاتا ہے یا منڈواتا ہے، جو بال اس کے زمین پر گرتے ہیں اس کا ایک بال جو ہے وہ قیامت میں نور بنے گا۔ معلوم ہوا کہ حج اور عمرہ جو ہے وہ نور کا ذریعہ بن گیا۔ ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا کہ جو رمی کرتا ہے حج کرنے والا
شیطان کے کنکریاں مارتا ہے، یہ کنکریاں مارنا جو ہے وہ نور بنے گا۔ ایک روایت میں آیا کہ جس نے مجھے میرے پر درود بھیجا، یہ درود قیامت میں اس کے لیے نور بنے گا۔ ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا کہ جس نے ایک مسلمان کی تکلیف کو دور کر دیا، اس کی پریشانی میں کام آیا، قیامت میں اس کے لیے یہ نور بن جائے گا۔ تو مختلف اعمال آپ نے فرمائے۔ ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا کہ جو سورہ کہف پڑھے گا اس کو نور ملے گا، کیسا؟ جیسا کہ اس کی جگہ سے لے کر کے اور کعبے تک، مکے تک نور ہی نور چلا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی اس کو قیامت کے دن ایسا نور ملے گا جیسے اس کے پاؤں سے لے کر کے آسمان تک کا نور۔ اتنے اس کے لمبائی اور چوڑائی کا کون اندازہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح قرآن شریف کی تلاوت کے لیے فرمایا کہ قرآن شریف کی ہر آیت جو ہے وہ نور ہے۔ اور پتہ نہیں میں نے کسی موقع پر آپ کو کہا بھی ہوگا، اللہ کے کچھ بندوں کو اس نور کا مشاہدہ دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ یہاں پتہ نہیں اب بھی ہے کہ نہیں، یہاں کے بک اسٹور میں کہہ رہا ہوں، لائبریری میں تھی ایک کتاب MCC کے لائبریری میں، اس کا نام ابریز تبریز، اردو میں ترجمہ ہے، اصل تو ملفوظات شیخ عبدالعزیز دباغ کے، لیکن اردو میں ترجمہ کیا اس کا مولانا عاشق الہی میرٹھی نے، 2 والیوم میں ہے۔ تو اس میں ایک لکھا ہے شیخ عبدالعزیز دباغ کے بارے میں کہ یہ امی تھے، اولیاء اللہ میں تھے مگر تھے امی، ان پڑھ تھے۔ مگر ان کا عجیب معاملہ یہ تھا کہ جب کوئی شخص قرآن شریف پڑھتا تھا بڑے ادب سے سنتے تھے، لیکن اگر کوئی غلطی کر جاتا تو ٹوک دیتے تھے، تم نے غلطی کی ہے، اس کو صحیح کر لو۔ تو وہ بیچارہ صحیح کر لیا کرتا تھا۔ کوئی پوچھتا کہ حضرت میں نے کیا غلطی کی؟ فرمایا میں حافظ نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا کیا غلطی، قرآن شریف کھول کے دیکھ لو۔ اسی طرح کوئی شخص اگر حدیث پڑھتا ہوتا بڑے ادب سے سنتے، اگر وہ اس میں کوئی غلطی کرتا کہنے کہ تم غلطی کر رہا، انہوں نے کہا صحیح کیا؟ کہ وہ جا کر علماء سے پوچھ لو، میں کوئی عالم نہیں ہوں۔ لوگوں نے پوچھا کسی نے کہ حضرت آپ غلطی تو ٹوک دیتے ہیں کہ غلط، مگر صحیح نہیں بتاتے۔ فرمایا ہاں اس لیے کہ میں حافظ نہیں، عالم نہیں، میں تو پھر آپ کو کیسے معلوم ہو جاتا ہے کہ غلطی ہو رہی ہے؟ فرمایا کہ قرآن شریف جو اللہ کا کلام ہے اس کا ایک نور ہے، اور حدیث جو پیغمبر کا کلام ہے اس کا ایک نور ہے، دونوں کا رنگ جو ہے وہ بالکل الگ الگ ہے۔ جب کوئی شخص قرآن پڑھتا ہے اس کے منہ سے وہ نور نکلتا ہے، میں اس کو دیکھتا رہتا ہوں، میں پہچانتا رہتا ہوں کہ یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، اور جب وہ نور کہیں ڈسکنٹینیو ہو جاتا ہے تو میں سمجھ لیتا ہوں غلط، یہاں وہ قرآن کے الفاظ نہیں پڑھے گئے ہیں یا غلطی ہو گئی ہے۔ اسی طرح کوئی حدیث پڑھتا ہے تو میں وہ نور کا رنگ دیکھتا ہوں تو میں پہچانتا ہوں کہ یہ حدیث پڑھی جا رہی، اور اگر وہ غلطی ہو گئی وہاں تو پھر وہ نور کٹ جاتا ہے۔ اتنا میں جانتا ہوں، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ لوگوں نے ان کے امتحان کیے اور بالکل امتحان میں صحیح نکلے، تو معلوم ہوا کہ نور ہے قرآن شریف کا اور حدیث کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی ہر آیت نور ہے، جو دنیا میں قرآن شریف پڑھے گا قیامت میں اس کو نور ملے گا علاوہ اور چیزوں کے۔ تو یہ اعمال ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، قرآن شریف کی تلاوت کریں، نمازوں کی پابندی کریں، مسجدوں میں نماز پڑھنے کا اہتمام کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں، اور اسی طرح سے جو ہے عمرہ اور حج کی توفیق اللہ تعالی ہر مسلمان کو بار بار دے اور وہ حج قبول ہو۔ یہ سارے کام اسی طرح ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے کام آئے، اس کے بھی اللہ توفیق دے تاکہ قیامت میں اس کے ذریعے سے نور ملے۔ آگے فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی آپ جہاد کیجئے کفار سے ہتھیاروں کے ذریعے سے اور منافقین سے دلیل اور حجت کے ذریعے سے، واغلظ علیہم اور ان پہ سختی کیجئے۔ اس سے پہلے جو تھا، اس سے پہلے تو یہ تھا کہ بھئی ٹھیک ہے ابھی منافقین جو ہیں اب ان کے ساتھ معاملہ جو ہے نرمی کا کرتے رہیے، لیکن اب آیا اب سختی کیجئے ان کے اوپر۔ وَمَأْوَاهُمْ جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور برا ہے وہ ٹھکانہ۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، یاد ہوگا میں نے ابھی بتلایا تھا، شروع سورت سے ازواج مطہرات کو خطاب تھا کہ ازواج مطہرات وہ چونکہ نبی کی بیویاں ہیں اس واسطے ان کو ساتوں خون معاف ہو جائے، یہ نہیں ہوگا۔ ہمارے یہاں کا اصول جو ہے وہ سب کے لیے ہے۔ اگر نبی کو اللہ کا خطاب یہ ہے کہ ولا تشرک، شرک مت کرنا ورنہ تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، اگر نبی کو یہ اس انداز سے خطاب کر سکتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی، تو پھر اور کی کیا شمار اور قطار ہے۔
ازواج مطہرات کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے ہم تو نبی کی بیویاں ہیں، ہم جو چاہے سو کر لیں، اس لیے کہ قیامت میں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہر ایک کو اس کے ایمان کی بنیاد پر دیکھیں گے. اس کا ایمان دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچائے گا اور دوسرے کا کفر اس مومن کو نقصان نہیں پہنچائے گا. یہ ایک اصول ہے اللہ کا. اس اصول کو ایک واقعات کی روشنی میں یہاں فرما رہے ہیں. فرمایا اللہ مثال دیتا ہے کافروں کی کس ذریعے سے؟ فرمایا نوح کی بیوی کی. کافروں کے لیے نوح کی بیوی کی مثال دیتا ہے، اور اسی طرح سے لوط کی بیوی کی. دونوں جلیل القدر پیغمبر ہیں، ان رسولوں میں ہیں کہ جن کا نام قرآن شریف میں آیا نوح اور لوط، لیکن ان دونوں کے بیویاں، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام واغلہ بتایا جاتا ہے اور لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام والہہ بتایا جاتا ہے. دونوں کی بیویاں جو تھی مومن نہیں تھی اور کافر تھی اور کافروں کا ساتھ دیتی تھی. نوح علیہ السلام کی بیوی کا بھی یہی حال تھا، لوط علیہ السلام کی بیوی کا بھی یہی حال تھا. فرمایا کہ کانتا تحت عبدین من عبادنا، یہ دونوں کے دونوں ہمارے نیک بندوں کی تحت تھیں، یعنی ان کی بیویاں تھیں. فخانتاہما، انہوں نے ان کے ساتھ خیانت کی. خیانت کے معنی کیا ہے؟ خیانت کے مطلب یہی تھا کہ نبی کے یہاں نبی کے گھر میں دین اور ایمان کے کچھ راز کی باتیں وہ پہلے ہی جا کر کے کافر اور مشرک کو بتا دینا کہ صاحب دیکھو ہمارے یہاں تو یہ پلان بن رہے ہیں. یہی تھی خیانت ان کی. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، پھر ان کو اللہ سے کوئی چیز نہ بچا سکی. چنانچہ لوط علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فاسر بعبادی لیلا اور الا امرأتک، میرے بندوں کو لے کر نکل جا راتوں رات سوائے اپنی بیوی کے. فکانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں رہ گئی. اللہ کا عذاب آیا، لوط علیہ السلام کی بیوی نہ بچ سکی اس عذاب میں. جب نبی کی یہ صحبت، نبی کی رفاقت، نبی کے ساتھ یہ رشتہ یہ نہ بچا سکا کسی کو، تو اور کیسے؟ یہ ازواج مطہرات کو سنایا جا رہا ہے. سن لو کان کھول کر. تو ہر ایک کا ایمان اس کو فائدہ پہنچائے گا، ہر ایک کا کفر اس کو نقصان پہنچائے گا. نہ کسی کا کفر سے دوسرے کو نقصان، نہ کسی کا ایمان سے دوسرے کو فائدہ. اور فرمایا کہ فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، نہ بچا سکا ان کو دونوں کو اللہ سے کوئی چیز نہ بچا سکی. اور ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے اندر داخل ہونے والوں کے ساتھ. دنیا کے عذاب میں مبتلا ہوئی وہ دونوں اور آخرت کے عذاب میں بھی مبتلا ہوں گی. وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اس کے مقابلے میں اللہ مثال دیتا ہے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی. فرعون جو کافروں سے بڑھ کر کافر، جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہہ رہا ہے اور رسول وقت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے مد مقابل ہے. اس کے کفر نے کیا ایک مومن کو، اور مومن بھی وہ جو بالکل اس کے قریب ہے، اس کی بیوی ہے، اس کو نقصان پہنچایا نہیں. فرعون کی بیوی ہے آسیہ. تو یہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان تو شروع میں لا چکی تھی. جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام اب نبوت ان کو ملی اور فرعون کو دعوت اسلام اور ایمان دینے گئے تو آسیہ ایمان لے آئی، مگر اپنے ایمان کو چھپایا، ظاہر نہیں کیا. جس وقت جادوگروں کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا اور جادوگروں نے سر جھکا دیا اللہ کے سامنے اور مان لیا کہ یہ جادو نہیں بلکہ یہ معجزہ ہے، اس وقت انہوں نے بھی اپنے ایمان کو ظاہر کر دیا آسیہ نے. تو فرعون اس پر بہت برہم ہوا کہ بھئی یہ جو جن کو بلائے ہوئے جادوگر تھے وہ بھی گئے اور توڑی تو میرے گھر میں ہی آگ لگ گئی. فرعون کے غضب غصے کا کیا عالم ہوگا. تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان کو جو سزا دینے کا فیصلہ کیا اور جو سزا دی وہ یہ کہ ان کے ہاتھوں اور پیروں میں میخیں ٹھوک دی گئی اور ان کے سینے کے اوپر بھاری پتھر لے جا کر ڈال دیا گیا. اس وقت انہوں نے دعا کی تھی آسیہ نے، اس دعا کو یہاں نقل کیا گیا کہ انہوں نے دعا مانگی، اللہ نے اس دعا کو قبول کیا. فرمایا کہ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اللہ مثال دیتا ہے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جس وقت اس نے کہا تھا خداوندہ میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دیجئے، اور ونجنی من فرعون وعملہ، اور مجھے فرعون اور اس کے جو کرتوت ہیں اس سے مجھے بچا لیجئے، مجھے اس میں شریک نہ کیجئے.
وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے ظالم قوم سے بھی بچا لیجیے۔ چنانچہ آتا ہے روایتوں میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی روح نکال لی اور ان کو جنت میں ان کا ٹھکانہ بھی دکھلا دیا، اور ان کی روح نکال لی۔ اب وہ پتھر جو آ کر پڑا اور ان کی جو یوں کہیے تکلیفیں ساری کچھ گزری، وہ ایک مردہ لاش کے اوپر گزری۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ تو فرعون جیسے کافر کی بیوی کے ساتھ یہ معاملہ، اور نوح اور لوط علیہ الصلاۃ والسلام جیسے انبیاء کی بیویوں کے ساتھ وہ معاملہ۔ مگر جہاں تک اعمال کا تعلق ہے، ایمان سے تو فائدہ نہیں پہنچا سکتے کسی کو، اعمال کا جہاں تک تعلق ہے اس سے فائدہ پہنچا سکتے ہیں کسی کو، مگر اس میں بھی شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہونا چاہیے، وہ بھی مومن ہو، اعمال سے فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں، خدا بندہ میں نے جو نیکی کی ہے اس کو قبول فرما کر اس کے بدلے میں فلاں آدمی کو ثواب دے دیجئے، جزا دے دیجئے، اس کی خطاؤں کو معاف کر دیجئے۔ یہ ایک عمل ہے جو نیک آپ نے کیا، چاہے آپ نے صدقہ کیا ہو، چاہے آپ نے تلاوت قرآن کی ہو، چاہے آپ نے نفلی نماز پڑھی ہو، جو بھی ہو، اس کے بعد آپ دعا مانگ رہے ہیں، عمل سے فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ سورہ طور میں فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین۔ فرمایا کہ جن لوگوں نے ایمان کی حالت میں ان مومنین کی اتباع کی ہے کہ جو مومنین اونچے درجے کے ہیں، اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنے اعمال کے وجہ سے اونچے درجے کے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، صالحین میں ہیں، تو ان کے گھر والے جو ایمان والے ہیں اور کچھ نہ کچھ ان کے پاس نیک عمل بھی ہیں، یہ نہیں کہ برائیوں میں لتڑے ہوئے ہیں، فرمایا ہم ان کے گھر والوں کو اس نیک بندے کے ساتھ ہی اس کو ملا دیں گے قیامت میں، الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء، ان کے درجے کو نہیں گھٹائیں گے، یہ تو زیادتی ہوگی، ان کا درجہ وہی رکھیں گے۔ اب ان کی خوشی کہے میں ہے ان کے گھر والے بھی ان کے ساتھ ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی خوشی کو پورا کرنے کے لیے ان کے گھر والوں کو جو نیچے درجے کے ہیں ان کو اٹھا کر اونچا درجہ کر دیں گے۔ مگر مومن ہونے چاہیے، نیک عمل ہونا ہی چاہیے کچھ نہ کچھ، تب یہ ہوگا، کچھ کمی رہ گئی تو اللہ اس کو پورا فرما دیں گے اس طرح سے۔ تو اس لیے میں نے کہا ایک تو یہ کہ ایسے لوگوں سے تعلق رہنا چاہیے، اگر وہ ذریت سے مراد نسلی ہی اولاد نہیں، نسبی اولاد بھی ہو سکتی، جیسے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ساری امت جو ہے ان کی اولاد ہے، لیکن یہ نسلی اولاد نہیں، نسبی اولاد ہے۔ تو اولیاء اللہ سے، بزرگوں سے تعلق قائم رہنا چاہیے بہت قریبی، جس طرح سے ایک فیملی کے فرد بن جائیں، اور اپنے ایمان اور اعمال کو مضبوط سے مضبوط اور بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اب اگر کمی رہ گئی اللہ تعالیٰ فضل فرمائیں گے، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کا ایمان دوسرے کو فائدہ پہنچا دے اور ایک کا کفر دوسرے کو نقصان پہنچائے، وہی بات یہاں فرمائی گئی۔ آگے فرمایا ومریم ابنۃ عمران اللتی، جیسے دو انبیاء کی دو کافر بیویوں کا ذکر آیا، اسی طرح دو کافروں کی دو مومن عورتوں کا ذکر ہے۔ ومریم ابنۃ عمران اللتی احسنت فرجہا، اور فرمایا اسی طرح سے مثال ہے مریم بنت عمران کی، کہ ان کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں تھا، خالی ایک مومن عورت ہے، عمران کی بیٹی، تو انہوں نے کیا کیا، ان کے ساتھ جو کچھ بھی اللہ کا معاملہ ہوا، ان کی اپنی جد و جہد، اپنی کوشش، اپنی قربانیاں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو کچھ انہوں نے اسٹرگل کیا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا۔ اور مریم جو بیٹی ہیں عمران کی، یہ تو ان کے باپ کا نام عمران ہی رہا ہوگا، یہ ہو سکتا ہے کہ آل عمران کی وجہ سے میں رہی ہوں تو اس واسطے ان کو عمران کی بیٹی، جنہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، کنواری تھی مریم، فنفخنا فیہ من روحنا، اس سے جواب ہو گیا ان بدبخت یہودیوں کا کہ جو الزام لگاتے ہیں حضرت مریم جو کنواری تھیں ان پر، کہ ان سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہوئی وہ ایک ناجائز تعلق کی وجہ سے ہوئی، یوسف سے ناجائز تعلق ہوا تھا جس سے عیسیٰ پیدا ہوئے، بعد میں ان سے شادی کر لی، یہ ہے ان کی حالت، یہ تو نبی کو بھی نہیں چھوڑتے۔ چلیے اگر عیسیٰ پر ایمان نہیں ہے ان کا اور اس بات سے الزام لگایا، مگر داؤد اور سلیمان تو انبیاء، ان کے انبیاء میں ہیں، ان کو نہیں انہوں نے چھوڑا، ان بدبختوں نے ان پر بھی الزامات لگائے ہوئے ہیں۔ تو یہاں فرمایا احسنت فرجہا، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، فنفخنا فیہ من روحنا، ہم نے اپنی روح کو اس میں پھونک دیا۔ تو جبریل کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ صورت کی
کہ بغیر مرد کے جبریل کی پھونک سے جو ان کے گریبان میں پھونک ماری تو وہ پریگننٹ ہو گئی. اب کنواری عورت شریف وہ اگر پریگننٹ ہو جائے اس کے لیے کتنی بڑی تکلیف کی بات ہے. مگر اللہ کے اس فیصلے کے سامنے انہوں نے سر جھکا دیا اور راضی برضا ہو گئی. اللہ یہ بڑا امتحان تھا ان کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو کیا مقام عطا فرمایا؟ فرمایا کہ فنفخنا فیہ من روحنا وصدقت بکلمات ربها، اور اپنے رب کے کلمات کی یعنی احکام کی تصدیق کی، وکتبہ اور ان کی کتابوں کی بھی تصدیق کی، چاہے وہ تورات ہوں یا زبور ہوں، وکانت من القانتین اور وہ بڑی عبادت گزار بندی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا کیا مقام ان کو دیا؟ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد تو بہت سے کامل ہوئے ہیں لیکن عورتوں میں جو ہیں وہ سب سے باکمال جو ہوئی ہیں وہ آسیہ فرعون کی بیوی اور مریم بنت عمران کہ جو جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی. یہ ہے مقام حضرت مریم علیہ السلام کا کہ جو انہوں نے اللہ کے ساتھ اس موقع پر کہ جو موقع جو ہے وہ بڑے ڈگمگا جانے کا تھا، اس موقع پر اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو گئیں تو اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا. بس وہ آخر